بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ناحق بیٹھے ہیں، ناحق قید میں ہیں 2 سال سے۔ نہ اس بندے کا گناہ ہے، نہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے، نہ اس نے نواز شریف کی عزتداری کی طرح قتل عام یا جو جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں یا چوریاں یا جو سیلاب آ رہے ہیں، تباہی آ رہی ہے، مودی کے ساتھ ہاتھ ملانے، اسرائیل سے چھٹی ملنا، عمران خان یہ کام نہیں کرتا۔ وہ پھر بھی وطن کی بقا کے لیے پاکستان کی جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے بے گناہ، تاکہ مریم اور بلاول بادشاہتیں کر سکیں۔ ٹھیک، میں اور آپ ہمیشہ غریب رہیں، سیلاب زدگان رہیں، ہر قسم کی زلزلے آتش ہم پہ آئیں، بٹ یہ 2 خاندان چلتے رہیں۔ اب عمران خان، وہ عمران خان جو اتنی قربانی دے رہا ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ لوگ استعفیٰ دیں۔ مجھے لگتا ہے، اور ہمیں جو میسج آیا کہ یہ فارم 47 والوں کے ساتھ ہمیں انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم نے استعفیٰ دے دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ کوئی وکیل ہے جو خود پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، جو ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں ہے، سننے میں آ رہا ہے اس نے شیطانی کی ہے اور خان کو جا کے کہا ہے، ملتا ہے اکثر۔ دیکھیں، ہم لوگ کو اتنا پتہ ہے کہ خان کی بہنوں کا دن ہوتا ہے خان سے ملنے کا منگل کو، اور خان کے جو اصل وکلاء ہیں یعنی سلمان صفدر، سلمان راجہ، گوہر صاحب، وہ ان سے ملتے ہیں جمعرات والے دن کو۔ اب یہ ایک اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خان سے اور دنوں پہ بھی ملتے ہیں، اور یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ اس کسی وقت اب اللہ کو پتہ ہے سچ کا ہے جھوٹ کا ہے، یہ اڑتی اڑاتی باتیں، ٹھیک ہے۔ جیل کا کنٹرول تو کرنیل کے پاس ہے، جہاں تک عمران خان کی بات ہے، وہ تو سپرنٹینڈنٹ کے حال سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ سننے میں آیا کہ وہ وکیل گیا اور خان سے یہ شیطانی کی کہ یہ لوگ کمیٹیوں میں بیٹھ کے گھومنے جا رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں دنیا کے۔ او بھائی، اس کا کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ جب نیشنل اسمبلی کے ایم این اے ہوتے ہیں، اسپیکر آپ کو نامنیٹ کرتا ہے اور آپ ٹرپس پہ جاتے ہیں، اس کا کمیٹی سے کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے دیکھ لیں، 1.5 سال ہو گیا اس پارلیمان میں، ایک دفعہ مجھے اسپیکر چیمبر نے نہ کسی لوکل ٹرپ کے لیے نہ فورن کے لیے ریکمینڈ کیا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے میں کھل کے بولتی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتی ہوں، میں عمران خان کے حق میں بولتی ہوں، میں پاکستان کے حق میں بولتی ہوں، میں مریم بلاول کو ایکسپوز کرتی ہوں، تو مجھے انٹرنیشنل ٹرپس میں نہیں بھیجا جاتا، اور اس کا کمیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کمیٹی میں تو ہم بیٹھ کے ان کی گچھی مروڑ دیتے ہیں، یہ جو بھی غلط قانون پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ان کو پکڑ لیتے ہیں، کہیں کوآپریشن سے کہیں سے لڑ کے۔ یہ پتا چلا ہے کہ یہ سیٹ راجہ رینٹل کو پرومس ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی۔ باقی کوئی کمیٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی ممبر کی ممبرشپ امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک کمیٹی امپورٹنٹ ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ اور کیونکہ جنید اکبر بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ کو، ایک ریٹائرڈ کوئی جرنیل آیا تھا پابدا کا ہیڈ، اور اس سے پوچھا کہ جی یہ 4 ارب کا ڈیم بننا تھا، یہ 36 ارب میں کیسے بنا، 32 ارب روپے کدھر گئے؟ تو ایسے لوگ جنید اکبر سے تنگ تھے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نام تو نوید قمر کا آتا ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو کبھی نہیں دیں گے یہ پی ایس سی۔ راجہ رینٹل کا نام آ رہا ہے کہ اس کو یہ لوگ چیئرمین پی ایس سی بنانا، ہاں ہاں، اور اس کو بنانا چاہ، سوری اس کا نام میں بھول جاتی ہوں، اور اس بندے کو بنانا چاہ رہی چیئر پہ۔ جنید کے پیچھے ہماری پارٹی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں، جو چھپ چھپ کے مل سکتے ہیں خان صاحب سے، انہوں نے جھوٹ بولا خان کو کہ یہ سارے ممبرز باہر گھومتے ہیں، ممبرز کا نام لے کے، کمیٹیز کا نام لے کے، اصل نشانہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، کہ وہ ہماری پارٹی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے پیادے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جلد از جلد مل جائے راجہ صاحب کو۔ وہ جو مل جائے گی تو بس یہ ایک کنٹرول ہے، یہ واحد کمیٹی ہے چیف پرائم منسٹر کے بعد جو امپورٹنٹ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور بہت طاقت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اس کمیٹی میں۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کمزور ہو، یہ جو عمران خان کے دشمن ہے پارٹی کے اندر، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو، پی ٹی آئی کمزور ہو۔ جنید سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ جنید تو صرف ایک نام ہے، لیکن یہ مل جائے اس کو راجہ رینٹل کو تو ہماری پارٹی کے اندر ملے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ڈرامہ کیا۔ لیکن میڈم آپ جو کہہ رہی ہیں کہ چلو ایک پوری گیم اس طرف رہ گئی کہ انہیں اس کا عہدہ یا یہ کمیٹی ان کو مل رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ چوری تو آپ نے ہے نا، اکبر نے خود استعفیٰ دیا، آپ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے؟ نہیں، جو پی ٹی آئی آفیشلی لوگ ملتے ہیں تھرسڈے کو اور ٹیوزڈے کو، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہاں گواہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خان سے چھپ کے مل سکتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، جو خان کو کسی دن بھی مل لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات پہنچا دیتے ہیں، یا پھر ٹیوزڈے تھرسڈے کو جب خان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، یا تھرسڈے کو خان کے وکلاء کو ان سے نہیں ملنا جاتا، یہ انہی 2 دنوں پہ چھپ کے بیٹھ کے یہ خان کو شیطانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج صبح تک تقریباً 52 نمبر سامنے آئے ہیں جن میں استعفے دے دیے، ہیں۔ بٹ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نمبرز ابھی ہیں، کچھ نام ہیں جن میں ابھی تک استعفے نہیں دیے۔ کیا پارٹی کی طرف سے منع کیا گیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ایک ایم این اے ہے جن کا نام آیا، غلط بات ہے، بشیر خان،
وہ ہمارے دیر کے ایم این اے ہیں، اور اس سے زیادہ مخلص شاید ہی پارٹی میں کوئی ہو عمران خان کے ساتھ. ایک دینی آدمی ہے، اور وہ آدمی اس وقت عمرے میں ہے. تو وہ عمرے میں جا کے پہلے وہ کاغذ ڈھونڈے، اپنے لیٹر ہیڈ ڈھونڈے، پھر وہ اس پہ دستخط کرے، پھر وہ اپنے ہاتھ سے ڈلیور کرے اسپیکر آفس میں. صبر کی بات ہے. بٹ میں گیم آپ کو یہ بتا رہی ہوں، گیم ساری جنید اختر کی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. یہ کسی کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کسی میں لیکن ممبر تو کوئی ریزائن ہی نہیں کر سکتا. دس از کیا کو ڈفرز کے نے پاکستان پہ جو تباہی پھیری ہوئی ہے، ڈفرز کا ہی کورس چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ممبر، جب آپ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، آپ کو گاڑی نہیں ملتی، آپ کو پیٹرول نہیں ملتا، آپ کو عہدہ نہیں ملتا، تو آپ استعفیٰ کس چیز سے دے رہے ہیں؟ استعفے ہیں ہی نہیں. بس اتنا ہوتا ہے کہ اسپیکر سے کہتے کہ سر میں نے کمیٹی میں نہیں آنا، بات ختم. یہ اچھالا جا رہا ہے، یہ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان کو سچ پہنچے گا، ان کو سمجھ آئے گی کہ گیم عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے. جس دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، پیپلز پارٹی کو مل گئی، اس دن آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کا جیل کا تالا پکا ہو. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں کل پرسوں یہ بھی چلی کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ بڑی گالا شفٹ کے حوالے سے بھی کاغذات ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل شیل نہیں کرنی. ان کو 100 دفعہ یہ کہا گیا کہ بنی گالا جائیں، زمان پاک جائیں، یو کے جائیں، پشاور چلے جائیں. وہ نہیں جا. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے باعزت بری کرو، مجھے آپ سے ڈیل نہیں چاہیے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے، سلمان راجہ صاحب کا میں نے انٹرویو دیکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ان کی یقین ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف اور حنیف عباسی صاحب کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا، انہوں نے 2-3 باتیں کی. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جو دریاؤں کی زمین کے اوپر مختلف سوسائٹیز بنائی گئی جس میں حکومت کے اپنے لوگ شامل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ویلڈ ہے، یا مصدق ملک کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری طرف سے حنیف عباسی نے انہوں نے کہا کہ آپ اپوزیشن والا رول ادا کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ تینوں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ میں جنگ ہو گئی ہے، جس طرح گڈ طالبان بیڈ طالبان ہوتے تھے نا، تو اس طرح کوشش کریں کہ گڈ نون لیگ اور بیڈ نون لیگ یہ سب ایک. جو بیک بینچرز ہیں نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں، جو بیک بینچرز ہیں ان میں شرفا ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو پہلی 3 لائنیں ہیں نون کے اور پیپل، اس میں زہر بھرا ہوا ہے. تو حنیف عباسی وہ کیا کہتے ہیں، اللہ معافی دے میں ایسی بات کر رہی ہوں، بہت سخت بات ہے، میں آج روزے سے ہوں. شیاطین میں اچھا برا نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہیں تو لیفٹ ہے، اس سے میرا کوئی نہیں ہوتا. مجھے یہ کہیے گا کہ علیمہ خانم اور مروت صاحب کے درمیان پھر دوبارہ سے وہ چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ لفظی سخت لفظ ایک دوسرے کے لیے مطلب کہے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا کوئی مطلب پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا رول ادا کرنے والا نہیں ہے کہ دونوں ہی درمیان اگر مارے جا سکتے ہیں؟ دونوں کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. مروت صاحب ظاہر ہے خود ایم ایل اے ہیں، ابھی تک ایم ایل اے تو ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی اپنا رول یا شردانہ گزار صاحب اپنا رول کیا؟ دیکھیں، اس میں 2-3 ٹیکنیکل بات ہے. نمبر 1، مروت صاحب ایسے وقت میں عمران خان کے لیے نکلے، ہم سب کے لیے نکلے، میرے لیے شیدہ رفیقی کے لیے کوئی بھی اور نکلنے کو تیار نہیں تھا. ان کے احسانات پارٹی پہ بھی ہیں، مجھ پہ بھی ہیں. لیکن کیونکہ خان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پارٹی کے حصہ نہیں رہیں گے، اور کبھی بھی خان نے نہیں کہا کہ وہ غدار ہے. ہمیشہ کہتے کہ ڈسپلن کا فقدان ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ غدار ہے، بلکہ جس غدار کا خان نے کہا ہے شو کاز نوٹس دو اور پارٹی سے نکالو، باہر یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ابھی تک یہ لوگ شو کاز نہیں دے رہے ہیں. تو مطلب کوئی تو گندا اندر سے ملا ہوا ہے نا. دوسری بات، علیمہ خان صاحبہ خان کی بہن ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، ایج زیادہ ہے، مینٹلی ڈسٹربڈ. ان کے بیٹے کو اٹھا لیا تھا، ان کے بھائی کو اٹھایا ہوا، ان کے بھانجے کو اٹھایا ہوا ہے. خان کی سب بہنوں کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. اگر وہ غلط بات بھی کرتی ہیں، درگزر کرنا چاہیے، نہیں ان سے لڑنا چاہیے. افضل مروت صاحب سے بھی کہوں گی کہ وہ جو بھی کہتی ہیں آپ اس کو زیرو میں ضرب دیں، آپ اس کو ذاتیات کی طرف مت لے کے جائیں. وہ خان کی بہنیں، وہ غیر سیاسی ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہیں. ان کو پارٹی میں ہم کوئی عمل دخل نہیں دیتے، ورنہ خان صاحب آج تک ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو دے ہی دیتے، ان کو اسپوکس پرسن بنا دیتے. ہم ان کی باتیں سنتے ہیں جب وہ جیل سے نکلتی ہیں، ان کی بہنیں، ان کا میسج ہم دل و جان پہ لیتے ہیں کہ خان یہ کہا، وہ جو کہتے ہیں ہم لبیک کہتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو پارٹی کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی راضی نامہ کرا لینا چاہیے. بٹ یہ لڑائی ہی فضول ہے، یہ باتیں ہونی ہی نہیں چاہیے. دونوں سائڈس کو ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے، دونوں کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پارٹی کی لڑائی، یہ بات یاد رکھیے بہت پازیٹیو سائن ہے کہ خان زندہ ہے. ورنہ جس طرح پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی پھانسی پہ دستخط کر دیا تھا، جو
یہ گندا آدمی کیا نام ہے سہیل وڑائچ، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خان کو تھریٹ کی، پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی جان نکل گئی کہ جی اس نے تو ہمارا بینڈ بجا دیا، پھر انہوں نے سہیل وڑائچ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کہ جی یہ تو ہم نے نہیں کہا، مجھے ہمیں پتہ ہے آپ نے کہا۔ آپ ہزار ایکسپلینیشن دے دیں، سہیل وڑائچ کی ہمت ہے کیسی بات کرے کہ عمران خان جیسے لیڈر کو ڈیتھ تھریٹ دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے نا تھپکی دینے والا، لیکن تھپکی والوں نے بھی ڈرامہ کیا، اسے تھریٹ دلوا کے پیچھے ہٹ گئے کہ جو ہم تو نہیں ہیں ساتھ میں۔ عوام بھی جانتی ہے عمران خان کے بالوں کا ایک ہاتھ لگا کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہے۔ عمران خان کو 9 مئی کے 8 کیسز